والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حجاج کرام، تربیتی پریزنٹیشنز کے اس حصے میں آپ کو دوران حج خیال رکھنے کی اہم باتیں بتائی جائیں گی. سب سے پہلے آپ کو اہم شرعی اور متفرق امور کے بارے میں بتایا جائے گا. سب سے پہلے نمازی کے آگے سے گزرنا. خواتین و حضرات، مسجد میں نمازی کے سامنے سے گزرنا نہایت ہی ناپسندیدہ اور حرام عمل ہے. بڑی مساجد میں سجدہ کی جگہ دیکھتے ہوئے جہاں تک نمازی کی نظر پڑے وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے. عموماً یہ حد 3 صفوں تک خیال کی جاتی ہے. سخت بھیڑ کی حالت میں بھی نمازی کے سجدہ کی جگہ سے تو بالکل نہ گزرا جائے. صفوں کا اتصال. ایام حج سے چند دن قبل مسجد الحرام میں لاکھوں نمازی موجود ہوتے ہیں اور نماز کی صفیں قرب و جوار کی سڑکوں تک دور دور تک چلی جاتی ہیں. لیکن جب رش کم ہو جائے تو صفیں مسجد الحرام کے بیرونی صحن تک آ جاتی ہیں. اس صورت میں مسجد سے دور سڑکوں پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا درست عمل نہیں. حرم کی نماز. باجماعت نماز کے وقت آپ کئی حجاج کو مطاف میں صفوں کے درمیان چکر لگاتے دیکھیں گے جو دراصل نماز کے لیے خالی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس الجھن سے بچنے کے لیے طواف کے اوقات کا انتخاب اس طرح کریں کہ نماز با جماعت آپ آرام سے ادا کر سکیں. مطاف میں رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے علاقے تک زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں جماعت کے اوقات میں نماز کے لیے جگہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس وقت حتیم سے لے کر رکن یمانی کا علاقہ کچھ خالی ہوتا ہے اور وہاں نماز کے لیے عموماً جگہ آرام سے مل جاتی ہے. نیز جب آپ گروپ کی شکل میں حرم جائیں تو پورے گروپ کو کسی ایک مقام پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا ملنا مشکل ہوتا ہے. ہاں البتہ 2 سے 3 افراد کے لیے قریب قریب جگہ میسر ہو جاتی ہے. مینا میں نمازیں. اگر اپنے وطن یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے دن سے لے کر 8 ذی الحج کو مینا روانگی تک آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ کا ہے تو آپ وہاں مقیم شمار ہوں گے. بصورت دیگر آپ مسافر ہوں گے. جو شخص مکہ مکرمہ میں مقیم ہے وہ مینا میں بھی مقیم ہوگا اور جو مکہ مکرمہ میں مسافر ہے وہ مینا اور عرفات میں بھی مسافر ہوگا. نتیجتاً اگر آپ مسافر ہیں تو آپ مینا میں قصر نمازیں پڑھیں گے اور اگر آپ مقیم ہیں تو پوری نمازیں پڑھیں گے. یاد رکھیے، قصر یا پوری نمازیں پڑھنا نہ تو حج کے اراکین میں سے ہے اور نہ ہی واجبات سے. جس طرح بھی نماز پڑھنے سے آپ کو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے اس طرح نماز ادا کیجیے اور بحث و مباحثہ میں الجھنے سے گریز کریں. یاد رکھیں، حج کے دوران ہمیں لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا واضح حکم قرآن مجید میں موجود ہے. مزدلفہ میں نمازیں. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت جمع کر کے ایک اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. اس کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور آخر میں عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیے جاتے ہیں. صفائی کا خیال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. لہذا دوران حج ہر مرحلے پر صفائی کا خیال رکھیں. پھلوں کے چھلکے، ریپرز اور خالی بوتلیں ہمیشہ کوڑا دان میں ڈالیں. جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں. روزانہ 1-2 بار غسل ضرور کریں اور ہمیشہ صاف ستھرا لباس استعمال کریں. دوران حج پیش آنے والے خواتین کے چند استثنائی مسائل عرض کیے جاتے ہیں. اگر دوران حج خواتین کے خاص ایام آ جائیں
تو وہ احرام باندھیں گی، عمرہ یا حج کی نیت کریں گی، لیکن احرام کے نوافل ادا نہیں کریں گی، تلبیہ پڑھیں گی، نمازیں نہیں پڑھیں گی، عمرہ کا طواف اور طواف زیارہ پاک ہونے تک مؤخر کریں گی، اور طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ خواتین ان ایام میں سعی کر سکتی ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ جا سکتی ہیں، لیکن وہاں بھی نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح ان ایام میں خواتین رمی کر سکتی ہیں۔ اب کچھ اہم انتظامی امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ سے متعلقہ مسائل۔ خواتین و حضرات، حج کے موسم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی شاہراہوں پر ٹریفک کا ہجوم کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور بسیں ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں کافی زیادہ وقت لیتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بسوں کے مہیا کرنے کا کوئی وقت دیا جائے گا، عموماً اس میں تاخیر ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایام حج میں ہزاروں گاڑیاں ایک ہی مقام سے مشترک منزل کی طرف روانہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر بے پناہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور غیر متوقع تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تر بسیں صرف حج کے موسم میں چلتی ہیں اور باقی سارا سال کھڑی رہتی ہیں، لہذا انجن یا اے سی کی خرابی کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ حج کے موسم میں سعودی حکومت وقتی طور پر کئی پڑوسی ممالک سے ڈرائیورز کی بھرتی کرتی ہے۔ ان ڈرائیورز کا تعلق مصر، شام اور دوسرے افریقی ممالک سے ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ مکہ مکرمہ کی سڑکوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا منزل پر تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور واپسی پر ہر بس کے مسافروں کی لسٹ ہوٹل کے استقبالیہ میں آویزاں کر دی جاتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ دیے گئے وقت پر اپنی بس میں سوار ہو جائیں۔ اگرچہ مختلف مراحل پر سفر کرنے کے لیے بسیں دیے گئے وقت پر نہیں پہنچ پاتی، لیکن حجاج کرام کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بصورت دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران بسیں راستے میں ایک سٹاپ کرتی ہیں، اور وہاں ایک ہی وقت میں کئی ایک جیسی بسیں کھڑی ہوتی ہیں، لہٰذا بس سے اترنے سے پہلے اپنی بس کا نمبر، رنگ اور کمپنی وغیرہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ورنہ نماز اور کھانے کے وقفے کے بعد بس میں سوار ہونے کے لیے اپنی بس کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ چیک پوائنٹس پر تاخیر۔ سعودی حکومت نے ویزا کی فراہمی سے لے کر حج کی تکمیل تک کے تمام معاملات کمپیوٹرائزڈ کر دیے ہیں، اور نہ صرف سعودی عرب میں داخلے کے وقت بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے دوران مختلف مقامات پر چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں، جہاں حجاج سے متعلق ضروری انفارمیشن کا اندراج اور تصدیق کی جاتی ہے۔ اس ساری کارروائی میں بعض اوقات چیک پوائنٹس پر تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واپسی پر زیادہ سامان کے مسائل۔ وطن واپسی کے وقت اگر خریداری ضرورت سے زیادہ کر لی جائے تو سامان کا وزن ایئر لائن کی مقرر کردہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اس کی بکنگ کے وقت اضافی رقم ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہوٹل کے کمرے خالی ہونے میں تاخیر۔ عموماً ایک ہی دن مدینہ منورہ میں ایک گروپ ہوٹل خالی کرتا ہے اور دوسرا گروپ ان کمروں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی گروپ کے داخلے سے پہلے ہوٹل کے کمرے خالی کروا دیے جائیں، لیکن بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر اس میں تاخیر واقع ہو سکتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اس صورتحال میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ نقدی اور قیمتی اشیاء کی حفاظت۔ نقدی اور قیمتی اشیاء کی حفاظت حجاج کرام کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نقدی اور قیمتی اشیاء کے گم ہونے اور جیب کٹنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لہذا اپنے پاس موجودہ پوری کی پوری رقم ہر وقت جیب یا بیلٹ میں نہ اٹھائے رکھیں، بلکہ صرف ضرورت کی رقم اپنے پاس رکھیں اور فالتو رقم کسی محفوظ جگہ پر کمرے میں رکھیں۔ اپنے سوٹ کیس کے تالوں کی چابیوں کے 2 سیٹ مختلف مقامات پر محفوظ رکھیں، تاکہ ایک سیٹ گم ہو جانے کی صورت میں دوسرا چابیوں کا سیٹ کام آ سکے۔ کھانے پینے سے متعلق مسائل۔
زیادہ ٹھنڈے مشروبات پینے سے گریز کریں، حتیٰ کہ زمزم بھی حرم میں رکھے گئے ایسے کولر سے استعمال کریں جن پر غیر مبرد لکھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر پھل، دہی اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ پینے کے لیے ہوٹل کے استقبالیے میں زمزم موجود ہوتا ہے۔ اگر زمزم نہ مل سکے تو کچن یا واش روم سے نلکے والا پانی پینے کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ پانی کی بوتلیں خرید کر استعمال کریں۔ اگر آپ پانی گرم کرنے کے لیے کیتلی اور ٹی بیگ اپنے ساتھ رکھیں تو ہوٹل کی نسبت سستی چائے اپنے کمرے میں ہی بنا سکیں گے۔ عموماً 2 آدمیوں کا کھانا 3 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بچے ہوئے کھانے کو بے ادبی سے بچائیں۔ اب اہم انتظامی امور میں خریداری کا ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ خریداری نہ صرف مہنگی بلکہ وقت اور ذہنی سکون کا ضیاع بھی ہوتی ہے، لہذا بازاروں میں کم سے کم جائیں اور زیادہ وقت عبادات اور اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑنے میں صرف کریں۔ اگر خریداری زیادہ کر لی تو واپسی پر سامان زیادہ ہونے کی صورت میں ایئر لائن کی دی گئی وزن کی حد سے تجاوز ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ کھجور مدینہ منورہ کی کھجور منڈی سے نسبتاً سستی مل جاتی ہے۔ قربانی کے انتظامات۔ حکومت پاکستان سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والے افراد کے لیے عموماً سعودی بینک کے ذریعے قربانی کا بندوبست کرتی ہے، جو ایک اچھا انتظام ہے، جس میں قربانی کی گارنٹی بھی ہوتی ہے اور گوشت بھی ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر قربانی سرکاری اخراجات میں شامل نہ ہو تو پرائیویٹ افراد یا ٹھیکیداروں کے ذریعے قربانی کرنے سے اجتناب کریں۔ بدقسمتی سے اس سلسلے میں کئی لوگ دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ منا اور عرفات کے نقشہ جات۔ حکومت پاکستان حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے ہر سال منا اور عرفات کے نقشے چھاپنے کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ نقشے انتظامی وجوہات کے باعث ایام حج سے صرف چند ہی دن پہلے حجاج کرام کی بلڈنگز میں مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نقشے منا میں قائم شدہ پاکستان حج مشن کے دفتر میں بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ منا کے نقشے پاکستانی مکاتب کے باہر بھی آویزاں کیے جاتے ہیں اور ان سے اپنے مکتب کی جگہ معلوم کرنے کے لیے بآسانی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذاتی اخراجات کا بجٹ۔ ہر فرد کا ذاتی اخراجات کا بجٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2000 سے 2500 ریال ایک فرد کے لیے اور 2500 سے 3000 ریال 2 افراد کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حج ٹرین۔ گزشتہ چند سالوں سے منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان حجاج کرام کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ٹرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان مقامات کے درمیان ایک پل پر دوہری پٹڑی بچھائی گئی ہے۔ حج ٹرین کی وجہ سے مقامات مقدسہ میں تقریباً 4000 بسوں کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سڑکوں پر ٹریفک میں کمی ہوئی ہے بلکہ ان کے دھوئیں میں کمی کی وجہ سے فضائی آلودگی اور حجاج کرام میں پیدا ہونے والے امراض کو بھی کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات میں 3 ریلوے اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ان اسٹیشن کو عرفات کے مشرقی کنارے کی طرف سے نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ ہر اسٹیشن کے دونوں اطراف سے پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے ہر پلیٹ فارم اور ریل کی پٹڑی کے درمیان شیشے کی آڑ لگائی گئی ہے، جس میں کئی دروازے بنائے گئے ہیں۔ ٹرین جب رکتی ہے تو اس کے دروازے شیشے کی آڑ کے دروازوں کے بالکل سامنے ہوتے ہیں اور مسافروں کو ٹرین میں سوار ہوتے وقت کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ٹرین کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ منا سے عرفات کا سفر صرف 13 منٹ جبکہ عرفات سے مزدلفہ کا سفر صرف 7 منٹ میں طے کرتی ہے۔ مشاعر مقدسہ کے درمیان سفر کے دوران ٹرین اگرچہ چند منٹ لیتی ہے لیکن اس پر سوار ہونے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ٹرین پر سوار ہونے والے مسافروں کی ان کے مکاتب کے حساب سے گروپ بندی کی جاتی ہے اور ان گروپوں کو مناسب وقفے کے بعد باری باری مکتب سے ریلوے اسٹیشن تک لایا جاتا ہے۔ دروازے کھلنے اور بند ہونے کے نشان۔ حرم کے بڑے دروازوں پر اگر سبز لائٹیں آن ہوں تو اس کا مطلب ہے مسجد الحرام میں جگہ موجود ہے اور آپ اندر جا سکتے ہیں۔
لیکن اگر ان دروازوں کے باہر سرخ لائٹ آن ہو تو اس کا مطلب ہے مسجد الحرام کے اندر مزید نمازیوں کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اب آپ مسجد کے اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ مسجد الحرام میں کئی مقامات پر موجود گھڑیاں تصویر میں دکھائی گئی گھڑی کی شکل کی ہوتی ہیں اور ان پر اس دن کی نمازوں کے اوقات کی نشاندہی سرخ رنگ کی تحریر میں کی گئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فالتو سامان یا بیگ وغیرہ ہے تو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے اسے محفوظ جگہ پر رکھیں، ورنہ صفائی کا عملہ اسے اٹھا لے گا۔ سامان محفوظ رکھنے کی جگہ باب عبدالعزیز کے باہر سیڑھیوں کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ بصورت دیگر قیمتی سامان آپ اس مقصد کے لیے حرم کے باہر بنائے گئے لاکرز میں جمع کرا سکتے ہیں، اس کی معمولی فیس لی جاتی ہے۔ خواتین کے وضو خانے حرم کے باہر صحن میں بنائے گئے ہیں، ان میں مرد حضرات جانے سے گریز کریں۔ متحرک زینے یعنی حرکت کرتی ہوئی سیڑھیاں مسجد حرام میں کئی جگہ پر پہلی اور دوسری منزل پر جانے کے لیے متحرک زینے یعنی بجلی سے چلنے والی آٹومیٹک سیڑھیاں لگائی گئی ہیں۔ اس طرح بعض وضو خانوں میں جانے کے لیے بھی ایسی ہی سیڑھیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ بزرگ خواتین و حضرات ان سیڑھیوں کا استعمال کرتے وقت اپنے پاؤں نہایت ہی آرام سے دو سیڑھیوں کی جوڑ والی جگہ کو بچاتے ہوئے رکھیں تاکہ اپنا توازن برقرار رکھ سکیں۔ بالائی منزل پر جانے کے لیے نیچے سے اوپر حرکت کرتی ہوئی سیڑھیوں پر جائیں۔ اگر اس مقصد کے لیے الٹی سمت سے نیچے آنے والی سیڑھیوں پر جانے کی کوشش کریں گے تو حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ متحرک سیڑھیوں پر سوار ہوتے وقت اپنے سے آگے والے حجاج کرام کے ساتھ بالکل مل کر کھڑے نہ ہوں، ورنہ اترتے وقت دھکم پیل کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کثیر المنزلہ وضو خانے مسجد حرام کے باہر وضو خانے 2 سے 3 منزلہ بنائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان متحرک سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام پہلی منزل پر رش قائم کر لیتے ہیں، جبکہ اسی وقت نیچے والی منزل پر کئی وضو خانے خالی پڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر پہلی منزل پر رش ہو تو آپ نیچے تشریف لے جائیں تاکہ آپ وہاں پہ آرام سے وضو کر سکیں۔ بیت الخلاء میں لگائے گئے مسلم شاور استعمال کرنے کے بعد ان کی مخصوص جگہ پر لٹکائیں اور فرش پر نہ پھینکیں۔ وضو خانوں میں وضو کے لیے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، بلکہ اس جگہ پر بیٹھ کر سنت طریقے سے وضو کریں۔ مسجد الحرام کے قریب سڑک کے کنارے اور مسجد کے بڑے دروازوں سے داخل ہوتے ہی چپل محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک بیگ سٹینڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ اپنی چپل اس پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر کے کمر کے پیچھے لٹکائے گئے بیگ میں محفوظ کر لیں۔ اگر جوتیاں اپنے ساتھ نہ اٹھانی ہوں تو اس مقصد کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر رکھیں، بصورت دیگر صفائی کا عملہ انہیں ہٹا لے گا اور واپسی پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چپلوں کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ یاد رکھیے کہ مسجد حرام کے باہر لوگ چپل اتار دیتے ہیں، پھر واپسی پر جو بھی چپل دستیاب ہو پہن کر چل پڑتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ عمل درست نہیں۔ اس تصویر میں ویل چیئرز پر مسجد الحرام میں جانے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ویل چیئر ہے تو جہاں پر یہ نشان موجود ہو وہاں سے آپ ویل چیئرز پر مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ مرد حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی احرام کی نیچے والی چادر ناف سے ہر وقت اوپر رہے، ورنہ ان کا سطر قائم نہیں رہے گا، جو کہ عبادات کے لیے شرط ہے۔ یاد رہے، ٹرین کے ذریعے رمی جمرات کے لیے آنے والے حضرات جمرات عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر کنکریاں مارتے ہیں اور کنکریاں مارنے کے بعد اوپر والی منزل کے آخر میں بائیں جانب سے ایک پل پر سے گزرتے ہوئے وہ واپس ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے آپ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اوپر والی منزل سے نیچے اتر جائیں تو واپس ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے جمرات عمارت کے قریب پہاڑی کے دامن میں موجود باربر کی دکان کے قریب سے اوپر جانے والی سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے آپ دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر جا سکتے ہیں۔ تصویر میں ان سیڑھیوں کو دکھایا گیا ہے۔ مینا میں موبائل کارڈ کی سہولت۔
تقریباً تمام ہی سعودی موبائل کمپنیاں منا میں اپنے دفاتر قائم کرتی ہیں جہاں سے آپ کارڈ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، منا میں یکساں خیموں اور یکساں لباس کی وجہ سے حجاج کرام کو اپنے ٹھکانے کی شناخت سخت مشکل ہوتی ہے اور بالعموم لوگ گم جاتے ہیں، لہذا مکاتب کے محل وقوع کو اچھی طرح سمجھ لینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ان اوقات اور مقامات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے جہاں راستہ کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز مہمان ان مقامات پر زیادہ احتیاط برتیں اور اپنی منزل مقصود پر جانے والے راستوں کا صحیح انتخاب کر سکیں۔ سب سے پہلی وجہ بلڈنگ کے محل وقوع سے ناواقفیت۔ جس بلڈنگ میں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے اس کا محل وقوع اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یعنی یہ بلڈنگ کون سی سڑک اور کون سے محلے میں واقع ہے۔ بلڈنگ کے استقبالیہ سے اس کے پتے اور فون والا کارڈ ضرور لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت آپ کسی بھی معاون، رضاکار یا ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ کو یہ کارڈ دکھا کر اپنی بلڈنگ میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ مسجد حرام کے داخلی اور خارجی دروازوں کی لا علمی۔ ایام حج سے پہلے جب حجاج کرام حرم شریف نمازوں کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو کچھ حضرات واپسی پر کسی غلط سڑک کی طرف نکل جاتے ہیں، لہذا جب بھی حرم جائیں تو داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ کس دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور اس دروازے کے باہر اہم نشانات اور عمارتیں کون سی ہیں۔ جب بھی حرم سے باہر نکلنا ہو تو اسی دروازے سے باہر نکلیں جہاں سے آپ اندر تشریف لے گئے تھے۔ طواف زیارہ سے واپسی پر منا جاتے ہوئے غلط سڑک کا انتخاب۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے درمیان جب حجاج کرام طواف زیارہ سے منا واپس آتے ہیں تو اپنے خیمے اور مکتب کا راستہ تلاش کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مکتب کا محل وقوع، نزدیکی بڑی سڑک اور نزدیکی کبری وغیرہ بھی طواف زیارہ کے لیے جانے سے پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ واپسی پر کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ یاد رہے، عربی زبان میں پل کو کبری کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، راستہ کھو جانے کی صورت میں پرسکون رہیں، پریشان نہ ہوں اور یقین رکھیں کہ جس رب کریم نے ہزاروں سال پہلے اس غیر آباد وادی میں اپنی بندی حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے فرزند حضرت اسماعیل کو ضائع نہیں فرمایا تھا تو آپ کی بھی وہی ہستی حفاظت فرمائے گی اور آپ کو جلد منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ رمی جمرات کے بعد غلط سڑک کا انتخاب۔ 10 ذی الحجہ سے 12 یا 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام کے دوران جب حجاج کرام کنکریاں مارنے جمرات پر جاتے ہیں، ان کے واپسی پر اپنے مکتب کا راستہ کھو جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ رمی کو جانے اور آنے والے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے مکتب کی سڑک اور پول نمبر کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے اور اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ 8 ذی الحجہ کو اکیلے مکہ مکرمہ سے منا کا سفر کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو منا جاتے وقت اگر آپ کو اپنے مکتب یا خیمے کی جگہ معلوم نہیں اور آپ اکیلے منا جانے کی کوشش کریں گے تو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو اپنے گروپ کے تجربہ کار افراد کے ساتھ حج سے 1-2 دن پہلے اپنے مکتب کی جگہ دیکھ لیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مکتب کے ذمہ داران کی طرف سے آپ کو منا اور عرفات میں مکتب کے محل وقوع اور پتے والا کارڈ مل جائے۔ بصورت دیگر کسی الجھن سے بچنے کے لیے 8 ذی الحجہ کو منا کا سفر مکتب کے زیر انتظام جانے والی بسوں سے ہی کریں۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ منا سے عرفات کا سفر کریں تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے مکتب کے ذمہ داران کی زیر نگرانی اپنے خیمے میں جائیں، اور اگر خدا نخواستہ اپنے قافلے سے بچھڑ جائیں تو مکتب کے پتے والا کارڈ یا بینڈ متعلقہ افراد کو دکھا کر اپنے خیمے میں جانے کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ مزدلفہ سے منا جاتے وقت غلط سڑک کا انتخاب۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تقریباً تمام تر حجاج مزدلفہ سے منا کا سفر پیدل طے کرتے ہیں، اور جب وہ فیصل کبری
جو اس راستے میں آنے والا پہلا پل ہے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں تو مزدلفہ کے میدان سے منا کی وادی میں داخل ہوتے ہوئے انجانے میں غلط سڑک کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مکتب کا راستہ کھو دیتے ہیں۔ لہٰذا مزدلفہ سے منا میں داخل ہوتے وقت فیصل کبری سے گزرنے کے فوراً بعد سڑک پر لگے ہوئے بورڈوں اور نقشوں کی مدد سے یقین کر لیں کہ آپ اپنی مطلوبہ سڑک پر جا رہے ہیں۔ مشکل درپیش ہو تو وہاں موجود معاونین اور رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ خواتین و حضرات، حج سے واپسی کا سفر شروع کرتے ہی ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھیے اور پھر بار بار اسے دیکھتے رہیے کہ اب وہ کس حالت میں ہے۔ کیا آپ کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ خدا نے آپ کو ایک نئی اور گناہوں سے پاک زندگی عطا کی ہے، یا کہ آپ پرانی اور نئی دونوں زندگیوں کے بارے میں بے حس ہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے کہ اب جو گناہوں سے پاک زندگی ملی ہے اسے گناہوں سے بچا کے رکھوں گا؟ یا جن دنیاوی دھندوں کی طرف آپ واپس لوٹ رہے ہیں انہوں نے ابھی سے آپ کے ذہن کو اپنے آپ میں مصروف کر لیا ہے؟ کیا آپ کا دل مسرور اور شکر گزار ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا فرض ادا ہو گیا، یا کہ اس سفر کے دوران آپ کے خیال کے مطابق جن لوگوں نے آپ سے بے مروتی برتی تھی ان کے خلاف دل شکووں اور شکایتوں سے بھرا ہوا ہے؟ کیا آپ کے دل میں وہ نرمی موجود ہے جو حج کے دوران پیدا ہوئی تھی، یا کہ اب اس نے سختی سے بدلنا شروع کر دیا ہے؟ لہذا حج کے بعد اپنی روزمرہ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ حج نے ہماری زندگی میں کہاں تک تبدیلی پیدا کی ہے۔ کیا اب ہم شرائط نماز کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پنجگانہ کے پابند ہیں؟ کیا اب ہم رمضان کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں؟ کیا اب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے بارے میں وہمی ہونے تک فکر مند رہتے ہیں؟ کیا اب ہمارے دل کو جو خانہ ویراں ہوا کرتا تھا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے آباد کر رکھا ہے؟ کیا اب ہمیں اس دنیاوی زندگی کی اہمیت اور اس کا اختصار دونوں کا اتنا پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے لا یعنی کام اور لا یعنی کلام چھوڑ دیے ہیں؟ ہم نے ذاتی برادریوں، قبیلوں، علاقوں اور زبانوں کے تعصبات سے آزاد ہو کر خالص اسلام کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا ہم میں اتنا حوصلہ، اتنا حلم، اتنا معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ انسانوں کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے ان سے تعلقات قائم رکھنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھیں؟ کیا ہم نے حقوق چلاتے رہنے کی بجائے فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے؟ کیا ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ جو آمدنی گھر میں آ رہی ہے وہ پوری حلال روزی ہے؟ کیا یہ کترنی کی طرح چلتی رہنے والی زبان جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کترتی ہی رہا کرتی تھی کچھ قابو میں آ گئی ہے؟ کیا ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ خود پسندی کے معاملے میں انسان دوستی بہت اعلیٰ چیز ہے اور جھگڑے مٹانے کے لیے جھک جانا شکست کھانا نہیں بلکہ فتح حاصل کرنا ہے؟ کیا ہماری میں کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے؟ کیا ہم اس پست سطح سے کچھ اوپر اٹھے ہیں جہاں اپنی جھوٹی آن کا احساس ہمیں ذرا سی بات پر مشتعل کر دیا کرتا تھا اور لوگوں سے اپنی بڑائی منوانے کی خاطر ہم بڑی ہی چھوٹی حرکات کرنے پر تلے رہتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ چھوٹا اور گمنام بن کر رہنے میں عافیت بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ کیا ہمارے فخر و غرور میں کوئی کمی آئی ہے؟ ہم نے اپنی اصلیت پہچانی ہے؟ ہم میں وہ انکساری اور عاجزی پیدا ہوئی ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اپنے متعلقین کی زیادتیوں کے شکوے کم ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں ان کی زیادتیوں کے ساتھ اپنی زیادتیاں بھی نظر آنا شروع ہوئی ہیں؟
کیا ہمارے دل سے عہدہ اور عزت و شہرت اور دولت کی لالچ کم ہوئی ہے؟ خواتین و حضرات، اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو آپ نہایت ہی خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اس زندگی پر اس سے استقامت مانگیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ باتیں اپنی شخصیت میں نظر نہیں آ رہی تو فوراً رب سے استغفار کیجئے کہ اس رب کریم نے آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کا اتنا بڑا موقع بخشا، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ہم اسے ضائع تو نہیں کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کو اس کی بہترین شخصیت بننے میں معاون اور مددگار بنائے، آمین۔